بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. کلاس 9 بایولوجی کا فائنل پیپر ہے. انشاءاللہ آپ تمام اسٹوڈنٹس جو مارننگ میں پیپر دیں گے ایوننگ میں دیں گے. آپ تمام اسٹوڈنٹس اگر چاہتے ہیں کہ پورے مارکس آئیں، آپ کے اچھے مارکس آئیں، 60 مارکس کا پیپر، اس میں سے آپ کی آبجیکٹیو ہو 12 نمبر کی، سبجیکٹیو ہو 48 نمبر، 2 گھنٹے آپ کے پاس ٹائم، تو آپ تمام اسٹوڈنٹس نے یہ آبجیکٹیو سبجیکٹیو پورا دیکھ لینا ہے. انشاءاللہ اگر آپ یہ پورا دیکھ لیتے ہیں تو میں امید سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ A+ گریڈ یقیناً لیں گے. آپ تمام اسٹوڈنٹس کو میں آبجیکٹیو بھی دکھاؤں گا، اس کے بعد سبجیکٹیو بھی دکھاؤں گا. آپ تمام اسٹوڈنٹس نے مکمل طور پر سپورٹ کرنا ہے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہے لازمی طور پر، اور پورا دیکھنا ہے. میں آپ تمام اسٹوڈنٹس کو ساتھ ساتھ کچھ آبجیکٹیو سالو کرواتا جاؤں گا اور کچھ آپ سے پوچھتا جاؤں گا کہ آپ کی اب تک جو تیاری ہوئی ہے اس میں سے آپ بتائیں کہ آپ کے آنسرز اس کے کیا ہیں. آپ کی کمنٹ سیکشن کے اندر لازمی بتانا ہے. تو انشاءاللہ آپ تمام اسٹوڈنٹس اگر دیکھیں ہیں تو پورا آپ کا پیپر اچھا ہو جائے گا. مارننگ ایوننگ تمام اسٹوڈنٹس پورا دیکھیے گا. سب سے پہلے آپ کو میں آبجیکٹیو دکھاتا ہوں. 15 منٹس کی ہے آبجیکٹیو ہے، 12 نمبر ہیں. آپ کو 4 آپشنز دیے جائیں گے، ایک آپشن جو ہے وہ کریکٹ ہے. سب سے پہلا ہے دل خون پمپ کرتا ہے، معدہ کھانا ہضم کرتا ہے اور گردے فضلہ خارج کرتے ہیں. ہارٹ پمپس بلڈ، اسٹامک ڈائجسٹس فوڈ اینڈ کڈنیز ایکسکریٹس ویٹس. تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ فزیالوجی، اناٹمی، مورفالوجی، ہسٹالوجی. تو بہت اہم ہے، یہ برانچز ہیں. تو آپ اس میں سے بتائیے کہ یہ کون سی جو ہے نا یہ برانچ اس میں آتی ہے. کمنٹ سیکشن کے اندر آپ نے بتانا ہے. دوسرا ہے دا پروسیس آف سیلولر ریسپائریشن اکرس. سیلولر ریسپائریشن کا عمل کس میں ہوتا ہے؟ نیوکلیس، مائٹوکونڈریا، رائبوسومز یا پھر گالجی آپریٹس. تو یہ 4 آپشنز ہیں، آپ نے بتانا ہے رائبوسومز میں ہوتی ہے، نیوکلیس میں یا پھر گالجی آپریٹس میں. لازمی طور پر بتائیے، میں بھی پھر آپ کو بتاتا ہوں، لیکن آپ کا کام ہے ایک دفعہ آپ کی میں نے تیاری چیک کرنی ہے، لازمی کمنٹ سیکشن اندر بتائیے گا. پھر اس کے بعد نیکسٹ ہے یہاں پہ آرگنائزیشن کے کس لیول پر جسم اور ماحول کے درمیان گیسوں کا تبادلہ ہوتا ہے؟ ایٹ وچ لیول آف آرگنائزیشن گیس ایکسچینج اکرز بٹوین باڈی اینڈ انوائرمنٹ. باڈی اور انوائرمنٹ میں گیسوں کا تبادلہ کس جگہ پہ ہوتا ہے؟ نمبر 1 آرگنیلیز لیول ان مائٹوکونڈریا، سیلولر لیول ان ایلویولر سیلز، ٹیشو لیول ان ایپیتھیلیل ٹیشوز، آرگن سسٹم لیول ان دا ریسپائریٹری سسٹم. تو آپ بتائیں بھائی کس میں ہوتا ہے؟ یہاں پہ ہوتا ہے یا یہاں پہ نیکسٹ والے میں ہوتا ہے؟ ڈی میں ہوتا ہے میرے خیال میں. آپ نے بتانا ہے کہ یہ میں نے ٹھیک بتایا یا غلط بتایا تاکہ آپ کی تیاری کا پتہ چل سکے. 4 ہے وین وی گیٹ انرجی فرام ATP دا وچ بانڈز آر بروکن. جب ہم ATP سے انرجی حاصل کرتے ہیں تو کون سے بانڈ جو ہے وہ ٹوٹ جاتے ہیں؟ تو اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ آپ کنفیوز ہو جائیں گے. یہ آتے ہیں فاسفیٹ بانڈ، ٹھیک ہے، PP بانڈ. تو اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ دیکھیں، یہاں میں پانی مٹی سے روٹس کے سیلز میں منتقل ہوتا ہے. واٹر مووز فرام دا سوائل انٹو دا روٹ سیلز بائی، کس کے ذریعے منتقل ہوتا ہے؟ آسموسس، ایکٹیو ٹرانسپورٹ، ڈیفیوژن یا پھر بلک فلو. تو یہ آپ نے بتانا ہے. چھٹا ہے وچ پلانٹ پروپوگیٹس تھرو ٹیوبرز. کون سا پودا ٹیوبرز کے ذریعے پھیلتا ہے؟ پیاز، آلو، ادرک یا پھر لہسن. اس میں سے ایک لازمی بتائیے گا، ٹھیک ہے. اس کے بعد 7 دیکھیے یہاں پہ وچ آف دا فالوئنگ از این ایگزامپل آف ویجیٹیٹو پروپوگیشن تھرو رنرز. پروپوگیشن جو ہوتی ہے رنرز کے ذریعے ویجیٹیٹو پروپوگیشن کی کون سی مثال ہے؟ آلو ہے، اسٹرابری ہے، پیاز ہے یا پھر ادرک ہے. یہ لازمی طور پر کمنٹ سیکشن کے اندر بتانا ہے. میں نے آپ کی تیاری چیک کرنی ہے بھائی. روٹ ہیئرس کا بنیادی کام یہ ہے. دا پرائمری فنکشن آف دا روٹ ہیئرس. روٹ ہیئرس کا کام کیا ہے؟ میٹیریلز کو ٹرانسپورٹ کرنا، ذخیرہ کرنا، اسٹوریج آف فوڈ، ایبزارپشن کے سرفیس ایریا میں اضافہ یا پھر پروٹینز کی تیاری. آپ نے بتانا ہے. بنیادی طور پر تمام انزائمز ہیں. انزائم سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں؟ نیوکلیک ایسڈ، پروٹین، کاربوہائیڈریٹس، لپڈس. یہ سارے کے سارے پروٹینز ہیں، ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد کاربوہائیڈریٹ کا بنیادی کام کیا ہے؟ کاربوہائیڈریٹ کا بنیادی کام کیا ہے؟ انرجی پرووائڈ کرنا، بطور انزائم کام کرنا، پروسیس کو ریگولیٹ کرنا یا پھر ممبرینز کا بننا، میک ممبرینز. 11 ہے ان وچ فیز آف سیل سائیکل میکسیمم گروتھ اکرز ان اے سیل. ٹھیک ہے، کون سے جو سیل سائیکل کا فیز ہے جس کے اندر میکسیمم گروتھ ہوتی ہے؟ سیل سائیکل کے کس مرحلے میں سیلز میں زیادہ سے زیادہ اضافہ ہوتا ہے؟ M فیز، S فیز، G1 فیز یا پھر G2 فیز. اس میں سے ایک جو ہے وہ آپ نے بتانا ہے. نیکسٹ لاسٹ ون
objective, which of the following taxonomic ranks represent the broadest rank? درجہ میں سے کون سا درجہ بندی وسیع ترین درجہ بندی کی نمائندگی کرتا ہے؟ اسپیشیز، جینس، کنگڈم، ڈومین. تو یہ 4 آپشنز ہیں، ان میں سے ایک آپشن کریکٹ ہے، وہ آپ نے بتانا ہے. تو پلیز آگے نیکسٹ ویڈیو کو چلانے سے پہلے لائک لازمی کیجیے، چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب بھی لازمی کر لیجیے. اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ آبجیکٹیو کے بعد سبجیکٹیو پیپر جو ہے وہ دیکھتے ہیں. آپ کے یہاں پہ جو ہے شو بھی ہو رہا ہے کہ سبجیکٹیو پیپر آپ کا جو ہوگا وہ 9th کا 1 گھنٹہ 45 منٹ کا ہوگا اور مارکس ہوں گے 48. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کو دھیان سے دیکھ لینا ہے. یہاں پہ جو ہے کچھ آپ تمام اسٹوڈنٹس کو میں دکھاتا ہوں. میں نے سارے کا سارا اوپن کر دیا ہے تاکہ آپ کی دیکھ سکیں. بایولوجی کی مختلف شاخوں میں درجہ بندی کرنا کیوں ضروری ہے؟ وائی از اٹ امپورٹنٹ ٹو کلاسیفائی بایولوجی ان ڈفرنٹ برانچز؟ بایو ٹیکنالوجی کی تعریف کریں اور مثالوں سے وضاحت کریں. ڈیفائن بایو ٹیکنالوجی ایکسپلین ود ایگزامپلز. پیتھالوجی کی تعریف کریں اور اس کی اہمیت بیان کریں. ڈیفائن پیتھالوجی، گیو اٹس امپورٹنس. سائنسی طریقہ کار کا سب سے بنیادی مرحلہ کیا ہے؟ واٹ از دا موسٹ بیسک اسٹیپ آف سائنٹیفک میتھڈ؟ ہم کسی بھی کنگڈم میں وائرس کی درجہ بندی کیوں نہیں کر سکتے؟ وائی کی ناٹ وی کلاسیفائی وائرسز ان اینی کنگڈم؟ وائرسز کی کلاسیفیکیشن ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کے بعد نیکسٹ ہے بائنومیل نامنکلیچر مختلف زبانوں میں جانداروں کے بارے میں واضح مواصلت کی سہولت کیسے فراہم کرتا ہے؟ ٹھیک ہے، ہاؤ ڈز بائنومیل نامنکلیچر فیسیلیٹیٹ کلیئر کمیونیکیشن اباؤٹ آرگنزم اکراس ڈفرینٹ لینگویجز. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد سیلولر ریسپائریشن کے لیے کرسٹی کیوں عام ہے؟ وائی آر دا کرسٹی امپورٹنٹ فار سیلولر ریسپائریشن؟ سیل فزیولوجی میں لائسوسومز کیسے حصہ ڈالتے ہیں؟ ہاؤ ڈو لائسوسومز کنٹریبیوٹ ٹو دا سیلز فزیولوجی؟ تو یہ اس کے 8 پارٹ ہیں جس میں سے آپ نے 5 کرنے ہیں، 10 نمبر کا. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد نیکسٹ ہے شارٹ آنسر آپ نے 5 دینے ہیں، 10 نمبر کا ہے. مائٹوسس کا تعلق ری جنریشن کے عمل سے کیسے ہے؟ ہاؤ از مائٹوسس ریلیٹڈ ٹو دا پروسیس آف ری جنریشن؟ اس کے بعد نیکسٹ ہے اینیمل سیل میں سائٹوکائنیسس میں پلانٹ سیلز کیسے مختلف ہوتے ہیں؟ ہاؤ از سائٹوکائنیسس ان اینیملز ڈفرنٹ فرام پلانٹ سیل؟ اس کے بعد نیکسٹ ہے روٹ سسٹم اور شوٹ سسٹم کے درمیان کیا فرق ہے؟ ڈفرنس بٹوین روٹ سسٹم اینڈ شوٹ سسٹم. آگے ہے پودے کے کون سے ٹیشوز میں ایئر سپیسز ہوتی ہیں؟ ایئر سپیسز کا کام کیا ہے؟ وچ پلانٹ ٹیشوز کنٹین ایئر سپیسز؟ واٹ از دا فنکشن آف ایئر سپیسز؟ ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد نیکسٹ جو ہے یہاں پہ دیکھیے پودوں میں ذخیرہ کرنے والے مالیکیولز کی مثال دیں. گیو این ایگزامپل آف اسٹوریج مالیکیولز ان پلانٹس. امائنو ایسڈز کی وضاحت کریں اور اس کا اسٹرکچر بھی بنائیں. ٹھیک ہو گیا. ڈیفائن امائنو ایسڈز اینڈ ڈرا اٹس اسٹرکچر. اس کے بعد نیکسٹ ہے پولینیشن اور فرٹیلائزیشن کے درمیان فرق لکھیں. ڈفرنس بٹوین پولینیشن اینڈ فرٹیلائزیشن. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد یہاں پہ جو ہے نر گیمٹوفائٹ میں کون سے 2 قسم کے خلیے موجود ہیں، ان کے افعال لکھیں. Which 2 types of cells are present in a male gametophyte? Write down their functions. اس کے بعد write short answers to any 5 questions. Prosthetic group اور coenzymes میں کیا فرق ہے؟ Difference between prosthetic group and coenzymes. Extracellular اور intracellular enzymes میں کیا فرق ہے؟ Define intracellular and extracellular enzymes. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آگے ہے آکسیڈیشن اور ریڈکشن کی تعریف. ڈفرنس بٹوین آکسیڈیشن اینڈ ریڈکشن. ATP اور ADP سائیکل بنائیں. ڈرا ATP اینڈ ADP سائیکل. اس کے بعد فنجائی اور بیکٹیریا کا کارآمد مفید پروڈکٹس بنانے میں کردار کیا ہے؟ رائٹ ڈاؤن دا رولز آف فنجائی اینڈ بیکٹیریا فار میکنگ یوزفل پروڈکٹس. ڈیفیوژن اور آسموسس میں فرق. ڈفرنس بٹوین ڈیفیوژن اینڈ آسموسس. اس کے بعد یہاں پہ روٹ کے انٹرنل پارٹس کی وضاحت کریں. رائٹ ڈاؤن دا انٹرنل پارٹس آف روٹ. پودوں کے ان حصے کے نام لکھیں جو ٹرانسپائریشن میں حصہ لیتے ہیں. رائٹ دا نیمز آف پلانٹ پارٹس دیٹ ٹیک پارٹ ان ٹرانسپائریشن. اس کے بعد یہ تو تھے شارٹ کوسچنز. اب آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں لانگ کوسچنز جو 18 مارکس کے ہیں. ہر ایک کے 2 پارٹ ہوں گے کوسچنز کے. جیسے یہ 5th ہے تو اس میں 2 پارٹ ہیں لائف کے. روایتی 3 ڈومینز کے اندر وائرسز کی درجہ بندی کے چیلنجوں پر بحث کریں.
Discuss the challenges classifying various with the traditional three domains of the Y. Golgi complex کے فنکشن کی تشکیل. Describe the function of the Golgi complex. اس کے بعد lipids کیا ہیں؟ lipids کے دو بنیادی گروپس کی وضاحت. What are lipids? Describe the two main groups. Give the uses of enzymes in industry. انڈسٹری کے اندر جو ہے اس میں enzymes کے uses بتانے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ ہے 7ویں کا یہ میزوفائٹس، ہائیڈروفائٹس، زائروفائٹس، سیلوفائٹس میں آسموٹک ایڈجسٹمنٹ کی وضاحت کریں. ٹھیک ہے. آخری ہے اسپوروفائٹ گیمٹوفائٹ کی ڈیفینیشن اور پلانٹس کے لائف سائیکل میں ان کا کردار. تو یہ ہے میرے پیارے اسٹوڈنٹس 5واں، یہ 6 ہے، یہ 7واں. ان میں سے کوئی سے 2 کرنے ہیں اور ہر ایک کے نمبر ہیں 9. تو ٹوٹل ملائیں تو ان کے 18 مارکس ہیں. تو آپ نے لینے ہیں انشاءاللہ آپ کے آئیں گی بھی ضرور. اللہ پاک آپ تمام اسٹوڈنٹس کو کامیاب کرے گا. آپ تمام اسٹوڈنٹس بالکل اچھے طریقے سے تیاری کیجیے. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.